سوالات آ رہے ہیں نا، ذہن میں بھی آ رہے ہیں، کانوں میں بھی آ رہے ہیں، اور جگہوں پہ بھی آ رہے ہوں گے، کیونکہ اس وقت یہ بہت ایک کرائسس ہے، بہت بڑا کرنٹ ایشو ہے. اور دیکھیے اس کرنٹ ایشو کا ایک ہی حل ہے، بجلی استعمال کرنا چھوڑ دیں کہ آپ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں. یعنی وہ سب ریورس ہی گیئر لگانا. اور کوئی حل نہیں ہے. زندگی میں سے موقع آتے ہیں، یعنی میں نا امیدی تھوڑی پھیلا رہا ہوں، میں قوم کی حالت دیکھ رہا ہوں نا. یعنی ایک وہ فرد جس کی انکم 20,000 روپے ہے، اس پر پورا گھر چلائے گا. وہ پہلے کیا قیمتیں کم تھیں، چینی مہنگی ہوئی، خبر چل رہی تھی کہ جناب تاریخ کی سب سے بڑی فگر کراس کر گئی ہے چینی. اتنے 170 روپے جو ہے نا وہ کبھی نہیں پہنچی، 172 پہ کبھی نہیں پہنچی. تاریخ کی بلند ترین شرح ہے یہ. ڈالر دیکھ لیں، بلند ترین شرح ہے. ٹھیک ہے، یعنی انٹر بینک کا ریٹ جو 300 روپے سے اوپر ہو گیا ہے. تو دالیں ہو گئیں، سبزیاں ہو گئیں، دیگر چیزیں ہو گئیں. ایک غریب آدمی ابھی تو اسی میں لگا ہوا تھا، اوپر سے جو ہے بجلی کا بوجھ آ گیا ہے. تو اب کیا کرے گا وہ؟ کھانا پینا تو نہیں چھوڑ سکتا نا. جی کھانا تو اس کو کھانا ہے، روٹی بھی کھانی ہے اس کو. جی لیکن 50 سال پیچھے جا سکتا ہے، مشکل تھوڑی ہے. وہ تو آج کی نسل یہ سمجھتی ہے کہ متصور نہیں ہے ایسا. تو ماں باپ سے پوچھ لیں. بہت یہ تو مختلف. دیکھیں یہ کرائسس جو آیا ہے، میں اتنی بات سے تو ایگری کروں گا کہ متصور بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے، کیونکہ بہت سارے وہ کام میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. مطلب یہاں بیٹھ کے میں مثالیں دے سکتا ہوں اس کی، کہ بہت سارے کام جو کوئی اور نہیں کروا سکا، فرد جو ہے وہ خود سوچ کے تھک گیا، وہ کام نہیں کر سکا، وہ مہنگائی نے کروا دیا. یعنی میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. پچھلے کچھ عرصے میں سگریٹس مہنگی ہوئی، تو جو لوگ 10 سال سے 20 سال سے سگریٹیں پھونک رہے تھے، انہوں نے یک لخت سگریٹیں چھوڑنا پڑ گئی. ان کو اپنا بجٹ مینٹین کرنا تھا. ظاہر سی بات ہے، فیملی جن کی ہے تو انہیں فیملی کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن بہت ساری چیزوں سے بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم جب بات کرتے ہیں. میں تو اسی لیے سوال کوئی میں نے ریز کیا ہی نہیں. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آج کل ایک آدمی وہ ہے کہ جو رننگ ایکسپینس کا ایشو ہے، لیکن اس کے پاس 50,000 لاکھ روپے ہیں، پنکھے چینج کر سکتا ہے. مطلب جو عام پنکھا گھروں میں چلتا ہے یہ 100 واٹ لیتا ہے. آج کل جو ڈی سی فین آئے ہیں یہ پتہ چلا ہے کہ 30 واٹ لیتے ہیں، 20-30 ایسا کچھ. ٹھیک ہے. اب میں نے اندازہ لگایا کہ سردیوں میں جو بل آتا تھا ہمارے گھر میں اور گرمیوں میں جو آتا ہے اس سے 3 گنا فرق ہے. حالانکہ ہمارے گھر میں ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف پنکھوں کی وجہ سے، یعنی پنکھے نہیں چلتے سردیوں میں اور گرمیوں میں پنکھے چلتے ہیں. لائٹیں تو اتنی چلتی ہیں جتنی عام دنوں میں چلتی ہیں، سردی گرمی میں کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن صرف جو ہے وہ پنکھوں کی وجہ سے اتنا بل کا فرق پڑ رہا ہے. تو ڈی سی فین لگوائے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. اپنی لائٹوں پہ غور کریں. بہت ساری لائٹیں ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ وولٹیج لیتی ہیں، کم وولٹیج کی لائٹیں لگائی جا سکتی ہیں. اور اگر کوئی افورڈ نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے، وہ ایمرجنسی لائٹ لے کر گھر چلا سکتا ہے، تو چلائے. کیا حرج ہے اس کے اندر؟ مشکلات میں ہے نا. مشکلات میں جب بندہ آئے تو قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے، ہمت قائم رہنی چاہیے. حالات جیسے بھی ہوں، ہمت آپ کی سلامت ہونی چاہیے. آپ کی ہمت رہے گی تو آپ کا دل کام میں لگے گا، آپ اپنے بچوں پر توجہ دیں گے، آپ اپنی پلاننگ کو بہتر کریں گے. آپ دیکھیں گے آپ مجھے کیا کرنا ہے، پلان بی کیا ہے میرے سامنے. بھئی ایک بجلی کم ہو رہی ہے نا، پلان بی کو سامنے رکھیں. لوگ بڑا عجیب فیل کر رہے ہوں گے اس موضوع کو سن کے، وہ لوگ جن کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بل 50,000 کیا 2 لاکھ روپے زیادہ بھی آ جائے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم بات کر رہے ہیں ان غریب لوگوں کی، ان متوسط حال لوگوں کی، کہ جن کے لیے بجلی کا بل جو ہے وہ انتہائی اذیت کا سبب بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. پچھلے دنوں میں جتنی لوگوں کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں روتے ہوئے، جی کبھی نہیں دیکھی. مطلب ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے نا وہ بجلی کی وجہ سے لوگ روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو صافی مائک آگے کر دے اور وہ بل کے نام پہ لوگ آنسو آ جاتے ہیں ان بیچاروں کے، کہ جناب کوئی کہتا ہے میری 20,000 روپے سیلری ہے، کوئی کہتا ہے 25,000 روپے سیلری ہے، اور بل آ گیا 40,000 روپے کا، بل آ گیا 30,000 روپے کا.